آنے والے جمعے کے اندر کچھ نہ کچھ حالات آپ کے پاس میں اس مبارک مہینے کے آتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہم ایمان لائے اور جہاں کلمے میں آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو وہیں ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ، یعنی جہاں آپ اللہ کو خدا مالک مان رہے ہو وہی ضروری ہے کہ محمد کو نبی رسول مانو. اگر کوئی صرف اللہ کو مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس مبارک مہینے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور انہیں کی برکت سے آج پوری دنیا کے اندر اسلام اور کا نام اور اللہ کا نام دنیا جان رہی ہے. اس میں ایک پہلو یہ آیا تک کہ آپ کی زندگی کے 63 سال ہوئے، یعنی آپ دنیا میں 63 سال زندہ رہے اور 63 سال کی عمر میں 40 سال تو آپ کے اس حال میں گزرے کہ آپ کو نبی نہیں بنایا گیا، نبوت آپ کو نہیں ملی. 40 سال کی عمر کے بعد میں آپ کو پھر نبوت ملی. اور یہ بھی سمجھ لو کہ نبی اللہ کسے بناتے ہیں یہ خود اللہ کا اپنا فیصلہ ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی دنیا میں بڑی عبادت کرے، بڑی نیکیاں کرے، بڑی مضبوطی کے کام کرے اور اسے نبی بنا دیا جائے. نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے جسے نبی بنایا جاتا ہے. اور یہ بھی جان لو کہ نبی کا درجہ جو ہے وہ تمام انسانوں کے اندر بڑھا ہوا درجہ ہے. تو 40 سال تو آپ کی عمر کے وہ گزرے جس میں آپ کو نبوت نہیں ملی. اور کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ مکے کے اندر جو مکے کے رہنے والے لوگ تھے ان کا کسی اوپر نبی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے یہ خود اپنے بنائے ہوئے مذہب کے اوپر عمل کرتے تھے. بت پرستی کے اندر تھی. اللہ کا وہ گھر جو خانہ کعبہ ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہے، خود اس کو بھی انہوں نے کچھ خانہ بنا دیا تھا اور 360 بھوکے اس میں رکھتے تھے. تو اس یہاں مکے میں رہنے والوں کا تعلق کسی نبی کے ساتھ میں اس زمانے کا نہیں تھا جس زمانے کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں. اس حال میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کے یہاں رہ کر کے آپ نے کچھ سیکھا ہو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اور استاد ہو جس کے یہاں آپ نے پڑھا ہو اور پڑھنے کے بعد آپ کے پاس جو علم آیا ہے یہ علم استاد سے پڑھانے سے آ گیا ہو. ایک ایسا انسان جس کا کوئی استاد نہیں، جو کسی ایسے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، جس گھرانے کے اندر پہلے سے کسی نبی کا لایا ہوا علم موجود ہو، کسی ایسے شہر میں پیدا نہیں ہوا کہ اس شہر کے اندر پہلے سے کسی نبی کا کوئی مقام بنا ہو. پھر ایسا آنے والا انسان ساری دنیا کے مذہب والوں کو ایک دم اعلان کے ساتھ کہتا ہے کہ آؤ میرے سامنے اور جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس علم کا مقابلہ کرو. اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کو جو علم دیا گیا وہ خالص اللہ کی طرف سے دیا گیا. یہ نہیں کہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں یا کسی مدرسے میں پڑھا ہو یا آپ کا دنیا میں کوئی استاد ہوا ہو. تو
اس عمر کے اندر آپ کے 13 سال عمر کے مکے کے اندر ہی گزر گئے، اور مکے کے بہت سے حالات میں نے آپ کو بتائے کہ وہاں اللہ کا نام لینا بھی جرم تھا۔ اگر مکے کے اندر کسی نے اللہ کا نام لے لیا کہ اللہ ہے اصل اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، یہ تمہارے معبود کچھ نہیں ہے، تو اسے جان بچانا بھی بہت مشکل تھا۔ ایمان تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس حال میں آپ کے 13 سال گزر گئے جو مکے کے اندر گزرے۔ اب یہ صرف 10-11 سال باقی بچے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ اس زمانے کے اندر جتنا ظلم کوئی ظالم کر سکتا تھا، اتنا ظلم مکے والوں نے ان لوگوں کے اوپر کیا جو لوگ اللہ کا رسول کا نام لیتے تھے، تاکہ لوگ جان بچا کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی حبشے کی طرف نکلا اور کوئی پھر ادھر کچھ رستہ سا کھلا تو مدینے کی طرف کو آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 23 سال وہیں پر گزرے، اور صرف 10 سال ایسے باقی بچے جس میں آپ مدینے میں تشریف لائے۔ یہ بھی جان جاؤ کہ مدینہ کیا ہے۔ مکہ تو ان شہروں میں سے ہے کہ کیونکہ آدم علیہ السلام کے جنت سے آئے ہیں، تو جنت میں تو ہر وقت اللہ کا دیدار تھا، ہر طرح کا آرام تھا، ہر طرح کی سہولت تھی، اور دنیا میں آئے تو اللہ کی جو زیارت سے محروم ہو گئے، اللہ دنیا میں تو سامنے آتا ہی نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہماری آنکھیں ہیں یہ اللہ کے نور کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ ہماری آنکھیں تو اتنی کمزور ہیں کہ ہم تو سورج کی ٹکیا کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے نور کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو دنیا میں آ کر کے آدم علیہ السلام اللہ کی زیارت سے محروم رہ گئے۔ جہاں ہر وقت اللہ کا دیدار ہوتا، اللہ کی زیارت ہوتی، دنیا میں آئے اب اس سے محروم ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے، کتنے روئے آدم علیہ السلام، کتنے روئے کہ یہ درمیان بن گئے آپ کے آنسوؤں سے کہ اللہ میں جس نعمت سے محروم ہو گیا ہوں اس کے لیے اگر میں تیری زیارت نہیں کر سکتا، اگر میں تیری صورت نہیں دیکھ سکتا تو کم سے کم کوئی نشانی تو مجھے مل جائے۔ تو میرا کہتا ایک مکان بنا لو اور بس ہم اس کے اوپر اپنا انوار ڈالیں گے، اپنا نور ڈالیں گے، بس اس مکان کی زیارت کر لو تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ ہماری زیارت کر لی۔ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کسی کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اگر دوست کی محبوب کی زیارت نہ ہو سکے، اس سے ملاقات نہ ہو سکے، تو لوگ دوست کی چیزوں کو دیکھ کر کے دل کا سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اگر دو دوست ہوں اور ایک دوست دوسرے دوست کا لینا ہو رہا ہو، سفر میں جا رہا ہو، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی مجھے انگوٹھی دے دو، اس انگوٹھی کو دیکھ کر کے میں تجھے یاد کر لوں گا۔ کیا کہتا ہے مجھے اپنا رومال دے دو، تو اس رومال کو دیکھ کر کے میں تجھے یاد کر لوں گا۔ دوست کا محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ دوست کی کوئی چیز بھی سامنے آ جاتی ہے تو وہ بھی پیاری لگتی ہے۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کہا گیا بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں ہمارے نور انوار برستے رہیں گے اور اسی سے تم اپنے دل کو سکون لے لینا۔ تو آدم علیہ السلام نے اس مکان کی بنیاد رکھی جس کا نام خانہ کعبہ ہے، جس کی زیارت کے لیے دنیا جاتی ہے۔ وہ تاریخ مجھے بیان کرنی نہیں کہ کب تک ہو رہا۔ آدم علیہ السلام کا یہ بنا ہوا مکان نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ ساری دنیا پر طوفان آیا تو وہ مکان میں ختم ہو گیا، کعبہ میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی بنیادیں جو ساتھ دی گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہ ایک مکمل تاریخ ہے تو پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ مکہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام کے زمانے سے کوئی نہ کوئی نشانی وہاں پیدا ہو گئی۔ ایسے لوگ جو کہ اللہ کا نام سنتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے اسی زمانے سے جانا شروع ہو گئے۔
کہ وہ شہر نہیں تھا. جب تک آدم علیہ السلام کے زمانے میں زمین کے اوپر شہر کہاں بچے؟ آپ کی اولادیوں کو انسان کہا جاتا ہے. تو مکہ تو اس زمانے سے لوگ جاننے لگے، لیکن یہ جو دوسرا شہر ہے مدینہ، اور بیچارے بولے والے مسلمان یہ نہیں جانتے کہ مکے میں اور مدینے میں فرق کیا ہے. چلو وہ لوگ جو حج کر آئے یا وہ لوگ جو عمرہ کر آئے تو انہیں تو معلوم ہو گیا کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، 300 کلومیٹر دور ہے. آج کے زمانے میں تو بہت تیز رفتار سواریاں ہو گئی کہ یہ دوری کا پتہ نہیں چلتا. تو مکہ وہاں ہے، مدینہ یہاں ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی آئے ان تمام کے تمام نبیوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو آخر میں جو نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا. اور کچھ نشان یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی پیدائش جہاں مکے میں ہوگی، لیکن اس کا آخری جو ٹھکانہ بنے گا وہ مدینہ ہوگا. یہ جتنی بھی کتابیں نبیوں کے اوپر اترتی رہی، ہر کتاب کے اندر یہ بتایا گیا کہ آخری نبی جو دنیا میں آئے گا اس کا ذکر کرو، اپنی امتوں کو بتاؤ کہ آخری نبی دنیا میں آئے گا تو اس کے اوپر نبوت ختم ہو جائے گی. جہاں یہ ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، قرآن پاک خود اس کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اپنی امت کو یہ بتاؤ کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اس سے یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ بہرحال مدینے کا نام کتابوں میں تھا. ان کتابوں میں تھا جو کتابیں نبیوں کے اوپر اتری ہیں، ان کتابوں میں تھا جو کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں. لیکن وہ شہر کہاں ہوگا اس کے کچھ نشان یہ تو ذکر کرتے نہیں، ویسے کچھ پتا نہیں تھا. اس کا ویسے معلوم ہوتا ہے یہ بات دیکھ رہے ہیں اسرائیل بہت وشے یہودی کہا جاتا ہے اور یہ آج کل جگ میں پورا ہوا ہے، مسلمانوں کا خون بہا رہی ہے یہ قوم، تو اسے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل میں نام تھا، اور کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اس لیے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ وہ قوم ہے جو دنیا میں گھومتی پھرتی رہی، انہیں کہیں ٹھکانا نہیں ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی انہوں نے غداری شروع کی، انسانوں کے اوپر ظلم شروع ہوئے. اس لیے ان کے اوپر بہت سارے ظالم بادشاہ بھی مسلط ہوئے. ایک بادشاہ نے جو ان کے اوپر مسلط ہوا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس نے تو 1,00,000 یہودی قتل کیے. اور یہ بیت المقدس کے پاس کیونکہ یہ لوگ تھے اس لیے اس نے بیت المقدس کو بھی توڑ ڈالا. اور ایک نہیں بہت سارے بادشاہوں نے ان کے اوپر اسی طریقے سے ظلم اٹھائے. اب انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا کہ آخری نبی جو آئے گا تو اس کا ٹھکانہ آخر میں مدینے میں ہوگا. اب مدینے کی نشانیں موجود تھی. یہ بہتر شہر ہے جس میں چاروں طرف کھجوریں ہیں، یہ کچھ نشانیاں کتابوں میں تھیں. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ مدینہ یہ وہ شہر ہے جس میں آخری نبی آئیں گے، کیونکہ ادھر سے گھومتے پھرتے آ کر کے مدینے کے پاس ٹھہرے. اور یہاں انہوں نے بڑا اچھا اپنا ٹھکانا بنایا. 3 قلعے ان کے تیار یہاں ہو گئے. اور مدینے والے کیونکہ زیادہ تر مشرک تھے، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو ان کے اوپر ان کی حکومت ہو گئی. اور یہ خود اس بات کو کہا کرتے تھے کہ آخری نبی دنیا میں آئے گا تو ہم سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور پھر تمہیں تمہاری خبر اچھی طرح رکھ لیں گے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ یہاں آخری نبی کا ٹھکانا بنے گا، اور یہ خود تعریف کیا کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے.
لیکن بدقسمتی جب آخری نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے ان کے بڑے بڑے عالم بھی ایمان لائے، لیکن کچھ لوگ دشمنی کے اوپر اتر آئے، اور اس بات کی دشمنی کے اوپر اتر آئے کہ یہ آ کر کے مدینے کا مالک بن گیا، جہاں کے مالک تو ہم سے ہماری حکومت چلا کرتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے اندر عیسائی قوم ہے، عیسائیوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آئیں گے دنیا میں تو یہ آخری نبی کا ٹھکانہ ہوگا مدینہ۔ اس لیے تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ عیسائی لوگ بھی ادھر آئے، اور شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ عیسائیوں کا ایک بادشاہ جو تاریخ کا رہنے والا تھا اس کا نام توپا تھا، توپا۔ اس کا لڑکا مدینے کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا، تو مدینے والوں سے بدلہ لینے کے لیے توپا نے مدینے کے اوپر حملہ کیا، اور یہ جنگ کئی روز چلی، لیکن یہ عجیب جنگ تھی۔ صبح سے شام تک مدینے والوں کا اور توپا بادشاہ کی فوج کا مقابلہ ہوتا، اور رات کو مدینے والے توپا کی فوج کو کھانا کھلاتے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو عجیب لوگ ہیں، ہماری ان کی دشمنی چل رہی ہے، اور یہ شام کو ہمیں کھانا بھی کھلاتے ہیں اور دن میں لڑتے بھی ہیں، تو آخر یہ کون سا شہر ہے، کیا اس کی کوئی تاریخ ہے؟ تو یہ توپا بادشاہ اپنے ساتھ بہت سارے عیسائی عالموں کو بھی لے کر کے آیا تھا۔ اس بادشاہ نے ان عالموں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا بھائی مجھے کچھ بتاؤ، میں تو اس شہر کے رہنے والوں کا عجیب حال دیکھ رہا ہوں، ہماری ان کی جنگ ہے، صبح سے شام تک قتل عام چلتا ہے، اور شام کو یہ پھر بڑے پیار سے ہمیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، کہ کیا ان کا دماغ ہے، کوئی تاریخ بتاؤ۔ تو عیسائی عالموں نے کہا کہ ہماری کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آخری نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ کہ اور دیکھو، تمام عالموں نے جو عیسائی عالم تھے سب کا اتفاق تھا، تو توپا بادشاہ نے اپنی لڑائی روک لی، اور یہ بات کہتا میں بھی چاہتا ہوں کہ اس آخری نبی کی کچھ خدمت میں بھی کروں۔ کیا خدمت ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک اچھا قسم کا مکان بناؤ، یہ مکان میں اپنی طرف سے تیار کرا رہا ہوں، اور پھر کچھ اپنے عیسائی عالموں کو کہا تم یہاں ٹھہرو، اور دیکھو جب تک تم رہو اس مکان کی حفاظت کرو، اس کے بعد میں جب یہاں سے تمہارا آخری ٹائم ہونے لگے تو بعد والوں کو لکھ کر کے دو کہ اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی یہاں آ جائیں تو یہ مکان میری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا، اور پھر ان کا بھی اگر آخری ٹائم آ جائے تو پھر وہ بعد والوں کو لکھ کر کے آئیں۔ تو اس طریقے سے توپا بادشاہ نے مدینہ منورہ کے اندر ایک مکان اس لیے بنوایا کہ آخری نبی اگر میرے زمانے میں آ جائیں تو وہ اس میں قیام کریں گے، اور اگر نہ آئیں تو جس وقت پہ آئیں تو وہ میرے ہی بنائے ہوئے مکان میں رہیں، تاکہ میں بھی آپ کے خدمت گاروں میں شامل ہو جاؤں، میرا نام بھی آپ کے خدمت گاروں میں آ جائے۔ تو خود یہ بادشاہ دیکھیے، یہ عیسائی بادشاہ تھا، خود اس زمانے کے عالموں نے یہ اسے بتایا کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر آخری نبی آ کر کے قیام کریں گے، اور یہ بات بھی جان جاؤ یہ آج مدینے والوں کے آج خوبی نہیں، مدینہ وہ شہر ہے جس کی مکمل تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنا آج باہر سے آنے والوں کو پیار محبت یہ شہر دیتا ہے کوئی اور شہر نہیں دیتا۔ آج بھی یہ تاریخ اس شہر کی ہے، باہر سے جانے والوں کی وہ ہر وقت خدمت میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے پہلے ہی سے انہیں اس لائق بنایا تھا کہ تمہارے اس شہر کے اندر باہر کے لوگ آئیں گے، اگرچہ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ مکے میں آئیں گے، لیکن تمہارے اندر آئیں گے تو ان کی خدمت کرنا، انہیں پیار و محبت سے رکھنا۔ اب سوچئے کہ اللہ نے آخری نبی کی پیدائش الگ سے مکے میں ہوئی، لیکن آپ کے لیے کتنا
اتنا اچھے لوگوں کو تیار کیا تاکہ آنے والے ایمان لانے والوں کی یہ جماعت جب مدینے میں پہنچے تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ کتنی بھیڑ آئی مکے سے، جو لوگ بھی اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں آ کر کے پناہ لینے لگے۔ اور آپ آج کے زمانے میں بھی دیکھیے مدینہ کوئی اتنا بڑا یونیورسٹی شہر نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی شہرت ہو، لیکن مدینے والوں کی مہمان نوازی نے، مدینے والوں کی خدمت نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا، اتنا ریکارڈ قائم کر دیا کہ دنیا آج تک بھی حیران رہتی ہے کہ آخر اتنی بڑی آنے والی قوم کو ایک چھوٹے سے شہر کے اندر کس طریقے سے ٹھہرایا گیا، کس طریقے سے خدمت کی گئی۔ اور یہ آپ کو بتایا گیا کہ بہت سارے مسلمان پہلے کے مدینے منورہ میں آ چکے تھے اور امیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی سواری جس وقت مدینہ منورہ کے اندر پہنچی ہے تو ہر آدمی یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش کے آپ کے مبارک قدم میرے گھر میں پہنچ جائے۔ ہر آدمی کی یہ تمنا ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہماری اونٹی کی لکڑی چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے اسے جہاں حکم ملے گا کہ وہاں پر ٹھہرے گی۔ چنانچہ یہ اونٹنی گھومتی رہی، کوئی اس کی لکڑی پکڑے ہوئے نہیں تھا، یہ آ کر کے وہیں ٹھہرا، وہیں ٹھہری جہاں پر کے اس وقت میں رہنے والے تو حضرت ایوب تھے، لیکن یہ قرآن لکھتے ہیں یہ وہی مکان تھا جس مکان طوبہ بادشاہ نے تیار کرایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اونٹنی وہاں بیٹھی، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی خدمت کی۔ ان کے دو مکان تھے، ایک مکان اوپر کا، ایک مکان نیچے کا۔ حضرت ایوب نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اوپر کا مکان بھی خالی ہے، نیچے کا بھی خالی ہے، لیکن آپ اوپر رہیں گے تو ذرا آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا قیام نچلے مکان میں ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان حضرت ایوب کے نچلے مکان میں رہا۔ اور ان کا ادب ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب اور ان کی بیوی یہ دونوں اوپر تھے، اتفاقاً اوپر کی چھت کے اوپر پانی گرا۔ اب وہ زمانہ کچی چھتوں کا تھا، اب خطرہ یہ ہو گیا کہ جو چھت کے اوپر پانی گرا ہے تو یہ پانی ٹپک کر کہیں حضور کے اوپر نہ گر جائے۔ اب کیسے اس پانی کو خشک کیا جائے؟ جو ان حضرات کے پاس اپنے پہننے کے کپڑے تھے وہ تمام کے تمام کپڑوں سے انہوں نے اس پانی کو جذب کرا تاکہ اس پانی کا کوئی قطرہ حضور کے کپڑوں کے اوپر نہ گر جائے۔ یہ تھا وہ ادب۔ تو خیر سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو آپ کا قیام اس جگہ پر رہا۔ یہ تاریخی باتیں ہیں کہ یہ طوبہ بادشاہ کا بنا ہوا مکان تھا۔ پانچ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ہم ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، لیکن کاش کے ہمارے سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ بعد میں یادگار بن جائے۔ اگرچہ اس زمانے میں ہم نہیں ہوں گے لیکن کم سے کم خدمت کاروں میں تو ہمارا نام آ ہی جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے موسم میں جس وقت خانے کعبہ میں پہنچے، طواف کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے گئے، تو چونکہ جس وقت مکہ معظمہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا تو اس وقت کعبے کی تعلیم جن کے ہاتھوں میں تھی تو آپ نے بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ تعلیم تمہارے پاس رہے گی۔ ان کا نام عثمان تھا اور یہ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ عثمان اس تعلیم کو تمہارے سے کوئی تعلیم ہی لے سکتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عثمان اور عثمان کا خاندان آخر تک زندہ رہے گا، کیونکہ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تعلیم آخر تک تمہاری رہے گی۔ تو ہمارے لالوں کے مسجد صاحب نے سوچا کہ یہ خاندان وہ ہے
جو اس زمانے میں بھی رہے گا جس زمانے کے اندر امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے. جب اخیر دنیا کا اخیر آ جائے گا اور دنیا کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، کفر عام ہو جائے گا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زمین کے اوپر بھیجیں گے، اور اس زمانے کے اندر امام مہدی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے بزرگ ہوں گے وہ بھی تشریف لائیں گے، اور امام مہدی زمین کے اوپر آ کر کے جہاد لڑیں گے، اور وہ لوگ جو اللہ کے نام کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اس زمانے میں سب کا سفایا ہو جائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اخیر میں تشریف لائیں گے. آج کے زمانے میں بھی یہ بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم امام مہدی ہیں، امام مہدی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کو دھوکے دیتے ہیں. امام مہدی کے آنے کی ابھی کوئی نشانی دنیا میں ظاہر نہیں ہوئی. آج کل بھی کھڑا ہے شکیل نام کا، وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، اور بھی جتنے بہت آئے، لیکن امام مہدی مانا آئیں گے، ان کی بہت ساری نشانی حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں. تو اس وقت میں ہمارے دارالعلوم کے محترم صاحب نے ایک تو حضرت عثمان کا جو اس وقت کی طرف سے جو اس وقت کعبے کی تالی اٹھانے والا تھا، ایک تو انہیں تلوار دی اور ایک حمایت شریف دی، اور یہ کہا کہ دیکھو تمہارے زمانے میں اگر آ جائیں امام مہدی تو یہ میری طرف سے پیش کر دینا، اور اگر نہ آئے تو تم اپنی اولاد کو دے دینا، اور یہ کہہ دینا یہ خدا کی طرف سے ہے، تاکہ میں بھی امام مہدی کی جہاد میں شامل ہو سکوں. یہ ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. چاہے امام مہدی کے مرد مجاہد جس کے سامنے کفر کے گھٹنے پھینک دے گا، وہ اس تلوار کا تو محتاج نہیں، لیکن کم سے کم اپنا نام تو آ جائے. وہ ایک مشہور قصہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نیلام کیا جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے خوبصورت لوگوں میں ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے جب حسن تقسیم کیا تو آدھا حسن تو حضرت یوسف کو دیا اور آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم ہوا. اتنے بڑے خوبصورت ہوں گے. اور چلو وہ تو قصہ مشہور ہے جس طریقے سے آپ کنویں میں پھینکتے بھائیوں نے جو بھی کچھ ہوا. بہرحال اخیر میں جا کر کے لوگوں نے غلام بنا کر کے آپ اس کی نیلامی کھول دی. بڑے بڑے تاجر دولت لیے ہوئے یوسف کے خریداروں کی لائن میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. خود وہاں کا بادشاہ یوسف کو لینے کے لیے آ گیا میدان میں، اور وہاں دیکھا گیا تو ایک بڑھیا بیاری چلی ہوئی، اور وہ بڑھیا سوٹ کے ٹنڈے اپنی بغل میں دبائے ہوئے. جس نے معلوم کیا بڑی بھی کہاں جا رہی ہو کہ سنا ہے کہ یوسف کا نیلام ہو رہا ہے، یوسف کو بیچا جا رہا ہے، تو میں بھی خریدنے کے لیے جا رہی ہوں. کسی نے کہا جہاں اتنے بڑے بڑے تاجر کھڑے ہوں، جہاں اتنے بڑے بڑے مالدار کھڑے ہوں، تیرا کیا اٹھے گا؟ تو اس نے بڑھیا نے یہ جواب دیا کہ کم سے کم یوسف کے خریداروں میں نام تو آ جائے گا. تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں جیسے کہ ہمارے دارالعلوم کے محترم صاحب کہاں امام مہدی کا جہاد، اور جب کہ امام مہدی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے گی ان کے زمانے میں، لیکن وہ اپنی طرف سے بہرحال پیش کر رہے ہیں. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ مختصر سی تاریخ اس سے تمہیں یہ پتا چلا کہ جب حضور مکے سے مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو آپ کا جو قیام رہا تاریخی اعتبار سے اس مکان کے اندر رہا جو مکان صوبہ بادشاہ کا بنوایا ہوا تھا، اور ایک زمانے تک آپ کا قیام نہیں رہا جب تک کہ دوسرے مکانوں کا انتظام نہیں ہو گیا. یہ مکان وہ نہیں تھا جہاں آج حضور کا روزے عزت ہے، جہاں تو پھر بعد میں مکان آپ کے بنے ہیں، وہ مکان اندر تھا. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ حضور کی عمر کے 53 سال یہ تو مکے میں گزر گئے، اور 10 سال صرف آپ کی عمر کے باقی ہیں جو مدینے میں گزرے ہیں. اور ساری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا ہے، ساری دنیا کے اندر جو اسلام کی آواز پھیلی
ہندوستان کے زمانے کے اندر دنیا کے چپے چپے کے اوپر اسلام کی آواز پھیل گئی. یہ ہے آخری نبی